جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. میرا چینل عالیہ شو آفیشیل پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہترین مہمانوں کو آپ کے سامنے لا سکیں. اور وسیم الطاف صاحب بہت بہت شکریہ. فرسٹ ٹائم آپ میرے ہی پروگرام پر آئے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنا زبردست بولتے ہیں. اور میں نے کہا کہ آپ سے انڈیا کے حوالے سے، کیونکہ وسیم صاحب ایک نئی ڈیولپمنٹ کہ اب ایس سی او ہے، اور ایس سی او میں جو فورن افیئرس کی میٹنگ ہے وہ بلاول بھٹو جو ہے وہ جا رہے ہیں. اب کل کے روز میٹنگ ہوگی، سب کچھ طے پا گیا. اس کے علاوہ میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ چائنا اور کچھ اور کنٹریز جو ہیں ان کے فورن منسٹرز پہنچ چکے ہیں. چائنا، رشیا، پاکستان فورن منسٹر، یہ سب کے سب. وسیم صاحب، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا اچیو کر پائیں گے اور انڈیا کیا اچیو کر پائے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اوور آل اگر اس پوری میٹنگ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو شاید کوئی بہت زیادہ بریک تھرو ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اس حوالے سے نہیں ہوگی، کوئی بڑی بریک تھرو نہیں ہوگی اس وقت، کیونکہ ایک تو انڈیا اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت لوئسٹ ایب پہ ہیں، اور رشیا جو کہ ایک بڑی ایک سینٹرل جس کی ایک پوزیشن تھی انٹرنیشنل ایک سین پہ، وہ بھی نہیں ہے. رشیا بھی بہت کمزور ہو گیا ہے پچھلے 2 ڈیکیڈز میں. آپ دیکھیں، بلکہ وہ سمجھیں کہ چائنا نے ایک بڑی ایک پیوٹل پوزیشن اچیو کر لی ہے. اور چائنا کے چونکہ انڈیا کے ساتھ خاصے تعلقات خراب ہیں آج کل، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کچھ اچیو کر سکیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کے بھی انڈیا کے ساتھ کچھ تعلقات اتنے ٹھیک نہیں جا رہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کچھ بہت زیادہ اچیو کر پائے گا اس سے. اور دوسری طرف جو پاکستان ہے، پاکستان تو میرا خیال ہے بالکل ہی کچھ اچیو نہیں کر سکے گا. آلریڈی آپ دیکھیں کہ ہمارے ریلیشنز 2019 سے خاصے خراب ہو چکے ہیں. ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی انڈین فورن منسٹر اور پاکستان کے فورن منسٹر کی ایک بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، ابھی تک یہ بھی نہیں پتا. تو اب گوا میں بڑی اچھی ایک پرفضا جگہ ہے، وہاں پہ سب لوگ آئیں گے، بلاول بھی جائیں گے، وہاں پہ ساحل سمندر ہے، وہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے وہ، اور انجوائے کریں گے یہ لوگ. لیکن اب کوئی سبسٹینشل اس سے کوئی اچیو ہوگا یا نہیں، تو میرے تو بڑے اسٹرانگ ڈاؤٹس ہیں اس حوالے سے، کہ چونکہ بڑی سرد مہری ہے انڈیا اور چائنا کے تعلقات میں، اور چائنا ہی نے یہ شروع کیا تھا آپ کو پتہ ہے 2001 میں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا آلریڈی ویسٹ کی طرف بھی خاصا انکلائنڈ ہے. یہ تو اینٹا ویسٹ ایک ہے نا آرگنائزیشن ہے بیسیکلی. اور انڈیا جو ہے وہ تو آلریڈی کوڈ کا ایک ممبر ہے. اور دوسری طرف پاکستان تو آپ کو پتہ ہے آلریڈی یہاں پہ ایک بڑی ویک گورنمنٹ ہے، اور اس ویک گورنمنٹ کا ایک جو فورن منسٹر ہے وہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے، میرے بڑے اسٹرانگ ڈاؤٹس ہیں. انڈیا میں بھی اگلے سارے الیکشنز ہونے ہیں، تو وہاں پہ بھی بڑا پھونک کے وہ قدم رکھیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی میجر اس سے اکمپلشمنٹ ہوگی. اچھا، تو وسیم صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اب ہونا تو یہ چاہیے نا، ہم جس طرح بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک آئس بریکنگ ہونا چاہیے اس وزٹ کو، لیکن ہم نے شاید پہلے سے ہی جو ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا اور ایک ایسی فضا بن گئی پچھلے کچھ مہینوں میں اور کچھ دنوں میں، کہ جس کی بنا پر اب تو یعنی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا. ورنہ اگر فرض کریں کہ ابھی بھی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئس میلٹنگ ایک ایونٹ ہو سکتا ہے ابھی تک، تو اگر ہم جو ہے وہ اپنی تھوڑی جو ایٹماسفیئر ہے اس کو اتنا زیادہ پولوٹیڈ نہ کرتے، تو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے کہ چلو ایک موقع آیا ہے تو ذرا تجارت وجارت کی بات کر لیتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں ایک اپرچونٹی تو موجود ہے، اپرچونٹی موجود ہے. اور جو میٹنگ ہے، یہ جو ہو رہا میٹ اپ ہے ایک طرح سے فورن منسٹرز کا، اس کی سائیڈ لائنز پہ تو ڈیفینیٹلی ہم ہمارا فورن منسٹر انڈین فورن منسٹر سے مل سکتا ہے، اور ایک آئس بریک ہو سکتی ہے، آگے کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے.
یعنی دیکھیں نا اس وقت فل ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں, ہمارے ہائی کمشنرز نہیں ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, ٹریڈ جو ہے وہ 2019 کے بعد سسپینڈ ہوئی ہے, ویزا رجیم انتہائی مشکل ہے دونوں ملکوں کے لیے, اگر یہاں سے لوگ جانا چاہیں یا وہاں سے آنا چاہیں ان کے لیے, اور اس کے علاوہ پھر کوئی کلچرل ایکسچینجز نہیں ہے کسی قسم کے, سپورٹس میں ایون ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا. تو کم سے کم ان ایریاز میں تو میرا خیال ہے پیش رفت کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, بشرطے کہ سائیڈ لائنز پہ دونوں فورن منسٹرز ملیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ یار ہمیں یہ آئس بریک کرنی ہے اور کچھ آگے جانا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں تو زیادہ نقصان ہے نا اس سے, ہم تو پیاز بھی نہیں منگوا سکتے وہاں سے, ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ فیملیز جو ڈیوائیڈڈ ہیں وہ ویزا نہیں ملتا ان کو. اس کے بعد پھر سپورٹس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ جی آپ کے یہاں ہو رہا ہے جی تو ہم تو نہیں آئیں گے جی, ایشیا کپ میں ہم نہیں آئیں گے اور ہم وہاں نہیں آئیں گے اور وہ یہاں نہیں آئیں گے. اب مطلب یہ کیا ہے, یہ یار ہمسائے ہیں, کم سے کم ان ایریاز میں تو کچھ تھوڑی پیش رفت کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے. میرا خیال ہے سائیڈ لائنز پہ بات ہونی چاہیے دونوں فورن منسٹرز کی, اور ان ایریاز میں جو کہ بالکل ہمارے تعلقات ایک فریز ہوئے ہیں 2019 سے, اس میں کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. جی عالیہ. ہم نے دیکھا کہ بلکہ انڈین میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ایک ڈپلومیٹ, فارمر ڈپلومیٹ انڈیا, ان کی بڑی ایک ویڈیوز چل رہی ہے اور انٹرویو چل رہا ہے کہ جس میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے وہاں پر حملہ کرنا اس طریقے سے, تو اس سے تو میں نے کہا اچھا کیا مطلب یہ تو ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے, لیکن کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو یہ اس طرح کی بات چیت چلتی ہے؟ دیکھیں جی یہ تو اصل میں بیوروکریٹس ہوتے ہیں, یہ انہوں نے نوکریاں کرنی ہوتی ہیں, انہوں نے اچھی پوسٹنگز لینی ہوتی ہیں, تو یہ تو پھر وہی لائن ٹو کریں گے نا جو اینٹا انڈیا ہوگی, کیونکہ اس سے پھر ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ بڑے محب وطن ہیں. تو یہ لوگ تو ایسے کرتے ہیں, اس سے آپ یہ بالکل ایک نارمل ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک وہ اور اسی طرح کا ایک, تو اس میں کوئی 2 4 6 ایمبیسڈرز آتے ہیں اور وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایس سی او سمٹ کے حوالے سے. تو وہ ایس سی او کی بات نہیں ہو رہی تھی, وہ مسلسل انڈیا بیشنگ کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے, انڈیا یہ ہے, انڈیا وہ ہے, انڈیا نے یہ کہا, انڈیا نے وہ کیا, انڈیا نے ایسے کیا ویسے کی, تو وہ یہی باتیں کر رہے تھے. تو یہ سارا جو پورا ایک لاٹ ہے نا, یہ سارے ایک جیسے ہیں, یہ اسی قسم کی باتیں کریں گے, یہ وہی باتیں کریں گے جو یہ 35 سال تک 40 سال تک جو فورن افیئرز میں رہے, 36 سال 37 سال جو انہوں نے نوکری کی, اس میں جو فائلوں پہ جو کچھ لکھتے رہے, وہی پھر یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا, یہ پھر ہر چیز کو سچ سمجھنے لگتے ہیں, یہ جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگتے ہیں. اور یہ پھر وہ جو فائلوں میں لکھتے رہے ہیں 35 سال تک, یہ پھر سمجھتے ہیں کہ بس یہی حقیقت ہے, یہی دنیا ہے ساری. تو آپ اس کو سیریسلی نہ لیں. عبد الباسط صاحب کو تو ویسے بھی میرا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ تو سارے بڑی ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں وہ. اب آپ دیکھ لیں وہ شمشاد خان صاحب ہیں, وہ فورن سیکرٹری رہے ہیں, وہ آغا ہلالی ہیں, وہ کراچی میں ہوتے ہیں. اب یہ کہ کچھ ان کی باتیں آپ سنیں گی تو آپ کو ہنسی آئے گی, یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ فورن منسٹرز فورن سیکرٹریز رہے ہیں, ہائیسٹ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے ہمارے فورن آفس میں. لیکن آپ ان کی باتیں دیکھیں تو وہ جو آپ, آئی ایم سوری ٹو سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کسی تھڑے پہ چلے جائیں نا یہاں پہ, تو وہاں پہ بھی شاید ان کی بات میں کوئی لاجک ہو, کوئی سینس ہو, لیکن یہ جو باتیں کر رہی ہوتی ہے نا, اس میں کوئی لاجک, کوئی ریشنالٹی نہیں ہوتی. آئی ایم سوری ٹو سے. تو وہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. عبد الباسط یا شمشاد یا وہ آغا ہلالی, دے آر نو بڈی, وہ کچھ نہیں, وہ ویسے ہی سوائے وہ اب اپنا کیتارسس کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. جی بالکل ناراض ہو جائیں گے وہ لوگ, بھائی ہم تو یہ ٹھیک ہے, ہو جائیں ہمیں کوئی فرق
نہیں پڑتا. نہیں نہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کی اپنا وہ جس طریقے سے سوچتے ہیں جو بھی آپ نے کہا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پہ جب آپ نے ایک میٹنگ جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پازیٹیو اس میں آگے بڑھائیں بجائے اس کے کہ ہم وہ کریں. میں تو یہ سمجھتی ہوں. بالکل. اچھا، اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وسیم صاحب آپ نے جو بھی چائنا کے حوالے سے بات کی، دیکھیے سرد مہری چائنا اور انڈیا کے درمیان میں ہے، لیکن جتنی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اتنی ہمیں نظر نہیں آتی، حالانکہ ان کا زیادہ بڑا کانفلکٹ ہے. اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو کہ پبلش ہو رہا ہے کہ چائنیز منسٹر جو ہیں وہ 1 منتھ اور 2 منتھس میں سیکنڈ ٹائم انڈیا جا رہے ہیں، ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے انٹریکشن ہم سے کہیں زیادہ ہیں. تو وہ سر ان کی بھی سمجھدار. تو پالیسی بھی ہے نا، ہماری بھی پالیسی ہے، تو کیوں ایسا کیوں؟ دیکھیے ان کا تو ہم سے زیادہ بڑا کانفلکٹ ہے. وہ سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے اپنے بارڈر کانفلکٹس کے باوجود انہوں نے اپنی ٹریڈ کو افیکٹ نہیں ہونے دیا. انہوں نے ان ایشوز کو جو بھی تھے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تو ہیں ان کے، ڈیفینیٹلی ہیں، اور اس کے باوجود ہی وہ قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت مثال کے طور ٹیررزم ایک ایشو ہے، ایکسٹریمزم ایک ایشو ہے، سیپریٹزم ایک ایشو ہے. یہ مین ایریاز ہیں جن پہ یہ فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ٹریڈ جو ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اور یہ سارے جاری و ساری ہیں چائنا اور انڈیا کے درمیان. بارڈر سکرمشز ہوتی رہی ہیں بہت. انہوں نے اس کو ایک کہہ لیں کہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے ہینڈل کیا ہے ڈپلومیٹیکلی ان ایشوز کو. کوئی اس کو ایسکلیٹ نہیں ہونے دیا، اس جنگ کو جو بھی ہوئی وہاں پہ اسکرمشز ہوئے، ایسکلیٹ نہیں ہونے دیا انہوں نے. تو وہ تو خیر بہرحال بڑی کنٹریز ہیں، بہت بڑی اکانومیز ہیں اس وقت. دیکھیں نا، امریکہ کے بعد چائنا کی اکانومی ہے، ٹھیک ہے، اور 5ویں نمبر پہ انڈیا کی اکانومی ہے دنیا میں. لیکن ہم لوگ تو $1 ارب کے لیے اس وقت منتیں کر رہے ہیں نا. تو ہمیں تو زیادہ نقصان ہے، ہمیں تو زیادہ نقصان ہے کہ ہم اگر کسی بھی ملک کے ساتھ خراب تعلقات رکھیں گے، خصوصاً جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ، تو ہمیں تو بہت زیادہ نقصان ہے اس کا. تو میرے خیال میں یہ چائنا اور انڈیا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ، یعنی ایون آپ دیکھ لیں کہ جب ویتنام وار ہو رہی تھی اور بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی نارتھ ویتنام پہ اور ساؤتھ ویتنام کے وہ ایریاز جہاں پہ کہ وہ ویٹ کانگ تھے وہاں پہ، اس کے باوجود بھی پیرس میں ٹاکس چل رہی تھی. پیرس میں ٹاکس چل رہی تھیں، یعنی پیس ٹاکس چل رہی تھیں. تو دنیا میں یعنی جنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پیس ٹاکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ کے ساتھ آپ کے بارڈر ایشوز بھی ہوتی ہیں لیکن ٹریڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے اور بھی واٹر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، آپ کے لینڈ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی اکانومی کو آپ بچا کے رکھتے ہیں ان چیزوں سے، اور اکانومی چلتی رہتی ہے، ٹریڈ چلتا رہتا ہے، کامرس چلتی رہتی ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز رہتے ہیں. ہم نے ہر چیز کو ڈیگریڈ کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے فائدے میں یہی ہے کہ ہم اس وقت یہ ایک موقع ہے بہرحال، یعنی اٹ از این اپرچونٹی کہ آپ دیکھیں 14 سال کے بعد یہ ایک ہمارا ہائی لیول کا ایک جو گورنمنٹ ایک ریپرزینٹیٹیو ہے وہ انڈیا گیا ہے. 14 سال ہو گئے ہیں. دیکھنا 14 سال کے بعد آپ جا رہے ہیں وہاں پہ. اور 2015 میں نواز شریف کی اور پرائم منسٹر مودی کی ایک ملاقات ہوئی تھی، اور 2014 میں نواز شریف گئے تھے وہاں پہ انڈیا جب انوگرل سیرمنی تھی. اور پھر اس کے بعد یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ اب یہ بلاول جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس اپرچونٹی کو گریب کرنا چاہیے، اویل کرنا چاہیے اس کو، اور ایک بائیلیٹرل ٹاکس ہونی چاہیے سائیڈ لائنز پہ، اور کم سے کم یہ چند ایک جو ایشوز ہیں نا یہ تو حل کر لیں کم سے کم. یعنی کم سے کم. بلکہ وسیم صاحب جو لاسٹ میرا خیال ہے کہ فورن منسٹر یا فورن اسپوکس پرسن جو وہاں پر گئے تھے وہ سرتاج عزیز تھے. اب دیکھیں سرتاج عزیز کو ان کو وہ گئے ہوئے بھی اس دنیا سے کتنا عرصہ ہو، تو اس کے بعد جو ہے اب یہ ہو رہی ہے ہماری انٹریکشن. تو اس میں جو
جو آپ نے ایک بات کہی کہ دیکھیے ہمارے تو ایک ارب ڈالر جو ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں مل رہا، اور یہ سب تو اس میں یہ والی بات کہی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی تو بہت زبردست لابنگ ہے باہر، اور کہ جی اس طرف سے جو ہے وہ جب دباؤ ڈالا جاتا ہے اور جو ہمیں نہیں مل رہے، تو اس میں وہاں پہ لابنگ، کیونکہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہ دو پیسہ یا ان کو وہ نہ دو، تو اگر ہمیں نقصان ٹریڈ نہ کرنے میں یا تعلقات اچھے بنانے میں نہیں ہے یا تعلقات جان بوجھ کے خراب کرنے میں ہے، تو اس سے پھر ہمیں یہ والے نقصان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کی لابنگ ہوگی وہ تو یہ کرے گا اگر آپ اس کو دشمن کہہ رہے ہیں، ایسے ہی. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. یعنی اگر آپ کی اپروچ ہی یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک کہہ لیں کہ پیس کی طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ اس کو سیبوٹاج اگر کر رہے ہیں کسی بھی طرح، کوئی بھی آپ ایسا بیان دے رہے ہیں، کوئی بھی ایسی پالیسی آپ اختیار کر رہے ہیں جس سے کہ وہ جو پیس پروسیس ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو آپ تو پھر نقصان پہنچا رہے ہیں نا. آپ تو پورے خطے کے لیے آپ ایک مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا ریشنلی دیکھیں چیزوں کو، اور جو بھی اس وقت ایشوز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، خصوصاً جو ہمارے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، وہ اس وقت بحال کرنے ضروری ہیں. اس پہ بات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پھر ٹریڈ اینڈ کامرس پہ بات ہونی چاہیے، اور پھر ویزا رجیم پہ بات ہونی چاہیے، اور پھر کلچرل اور سپورٹس کے ایکسچینجز جو ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے. یہ کم سے کم ایشوز تو ریزالو کیے جا سکتے ہیں نا بلاول، اگر وہاں پہ جا رہے ہیں. باقی پھر یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بہت ضروری ہیں، اور یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے کہ بلاول جا رہے ہیں وہاں پہ. اس سے پہلے 28 کو ڈیفنس منسٹرز وہاں پہ گئے تھے، لیکن ہماری طرف سے وہ خواجہ آصف کو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے. اور پھر یہ کہا گیا جی کہ وہ ورچولی ایڈریس کریں گے یا ورچولی پارٹیسپیٹ کریں گے، تو پھر وہ بھی نہیں ہوا. بلکہ وہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پی ایم آن ڈیفense ہیں احمد خان صاحب، انہوں نے ورچولی وہ پارٹیسپیٹ کیا اس میٹنگ کے. مجھے تو لگتا ہے وسیم صاحب ڈر کے مارے انہوں نے نہیں کیا جا سکتا، صرف پالش کی ضروری ہوتی ہے. یہ بھی ہو، بالکل ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے. خواجہ آصف ہونا چاہیے تھا ان کو، وہ آتے وہ نہیں اس اچھا، میں. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی نا، اس میں ایک اور یہ جو بات ہوئی ابھی کہ جی وہ ظاہر ہے کہ نقصان تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب ملک ہے، چھوٹا ملک ہے، تو جو ماشاء اللہ سے ہماری جو پالیسیز رہی ہیں وہ بھی ہمارے سونے پر سہاگا اپنے اوپر ہی ہم چلانے کے عادی ہیں. تو اس میں کیا یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے آئی ایم ایف پہ یا جو وہ پاورفل کنٹریز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے یا ڈالا جاتا ہے ہماری یہ ساری چیزیں روکنے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی کلیئر کٹ سالڈ ایویڈنس تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن کچھ انڈیکیشنز یا کچھ انڈیکیٹرز ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ جہاں آپ کو لگے گا کہ کوئی ایک ادارہ جو ہے، یعنی ظاہر ہے اب آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ ووٹس تو امریکہ کے ہیں نا، تو امریکہ اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. اور بھی کنٹریز ہیں جو آئی ایم ایف کو انفلوئنس کر سکتی ہیں، جن کے ووٹس ہیں وہاں پہ، یعنی جتنے زیادہ ووٹس ہوں گے اتنی آپ کی سے ہوگی پالیسی میکنگ میں. تو امریکہ تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کا. باقی انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے کہ انڈیا ہے، تو میرے خیال میں اب یعنی کچھ کہنا تو بڑا مشکل ہے اس حوالے سے، لیکن پاسبلٹی تو یہ بھی موجود ہے کہ وہ انہوں نے رکوائی ہوئی ہو، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تک یہاں پہ سیدھی بات تو یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ ہی نہیں ہے جس سے کہ کوئی فورن گورنمنٹ آ کے کوئی بات کر سکے. یعنی یہاں تو ہر چیز ابھی ویگ ہے، ہر چیز ایک دھند میں لپٹی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے ابھی. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آئی ایم ایف ابھی دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی سٹیبلٹی آ جائے تو پھر ہم ان کو ریلیز کریں 1.1 بلین ڈالرز. تو جب تک ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں پہ پھر ہر کوئی محتاط ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے وہ خاصا محتاط انداز میں پاکستان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت واقعی سچویشن بہت پریکیریس ہے، خاص طور پہ اکانومی جو ہے، اور پھر ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی غیر یقینی کیفیت ہے اس وقت. جی عالیہ.
جی وسیم الطاف صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ جو بھی اس وقت چل رہا ہے اس کے تجزیہ پیش کیا. دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے آگے، کل کیا ہوتا ہے، پھر جو میٹنگز میں ہوگا جو بھی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، پھر یقیناً ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. تھینکس الاٹ. تھینک یو ویری مچ. اوکے.